مرتے وقت انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور اس کے ذہن سے ہر چیز نکل جاتی ہے۔ نہ اسے اپنا بینک بیلنس یاد آتا ہے، نہ اسے اپنی گاڑیاں، نہ محل، اور نہ اسے اپنے عزیز و اقارب یاد آتے ہیں، یہاں تک کہ نہ اسے اپنے بہن بھائی اور نہ اسے اپنے والدین یاد آتے ہیں۔ لیکن جب وہ مرنے والا ہوتا ہے، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ دو لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے۔ مرتے وقت دو لوگ اس کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہوتے، وہ ان کے غم میں افسوس کے لیے چیختا چلاتا ہے، رونے کی کوشش کرتا ہے لیکن رو بھی نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ محلے کے لوگ میرے پاس آئے اور بولے کہ حضرت ہمارا ایک شخص موت کے بالکل قریب ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل سکے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس شخص کے پاس پہنچا تو وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے ارد گرد اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس شخص کی آنکھیں چھت پہ لگی ہوئی تھیں اور کچھ سوچ رہا تھا۔ اللہ نے بولنے کی توفیق دی تو کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں، میری بیوی کہاں ہے؟ جب بیوی بچے پاس بیٹھ گئے تو بیوی سے کہنے لگا کہ تمہیں دیکھ کر میرا دل اور میری آنکھیں خون کے آنسو رو رہی ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان کی جب موت ہونے والی ہوتی ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھتے ہوئے یہ بھول جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ بس یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، ان کو کون کما کر کھلائے گا، میرے مرنے کے بعد میرے چاہنے والوں میں سے یا میرے بہن بھائیوں میں سے کوئی ان کا خیال رکھے گا یا نہیں۔ اس کے بچے اس کے پاس بیٹھے رو رہے تھے اور وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ مجھ پر ایک احسان کرنا اور ان کو قرآن پاک کی تعلیم دینا۔ ان کے منہ سے نکلا ہوا کلام میری قبر کی، حشر کی منزلیں آسان کر دے گا، ان کے منہ سے نکلا ہوا ذکر میری قبر کو روشن کر دے گا اور اللہ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچا لے گا، اس لیے ان کو دین کی تعلیم ضرور دینا۔ کیا تم نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، مردہ اس دردناک عذاب میں مبتلا تھا، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی، مردہ چیخو پکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور جب کام سے واپسی ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ اس مردے کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی پڑی تھی جس کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ اب وہ جنت میں ٹہل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھائے اور عرض کی کہ میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے جس مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا وہی اب جنت میں ٹہل رہا ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ یہ شخص جب مرا تھا تو یہ اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ گیا تھا، آج جب اس کا بچہ مسجد میں گیا اور اس نے بسم اللہ پڑھی تو میری رحمت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ جو بچہ میرا نام لے رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، میں اس کے باپ کو عذاب دوں، اس لیے اپنے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت آسان ہو اور تم پر کوئی عذاب نہ برسے تو اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ وہ خدا سے بخشش کی التجا کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، اچانک اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آ گیا۔ انسان کی جب موت واقع ہونے لگتی ہے، یعنی جب روح نکلنے والی ہوتی ہے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان شیطان اور فرشتوں کو اپنے آمنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف موت کا فرشتہ روح نکالنے لگتا ہے اور ایک طرف شیطان انسان کے کان میں بھٹکا دینے والے مشورے دے رہا ہوتا ہے۔ انسان کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر تو انسان نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا اور وہ شیطان کے غضب سے بچ جائے گا، اور اگر اس کے اعمال برے ہوئے تو وہ کلمہ نہیں پڑھ پائے گا اور شیطان کی باتوں میں آ جائے گا اور بھٹک جائے گا۔ دوستو، آج ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے کہ سانسوں کی روانی تھم جائے اور توبہ کے رستے بند ہو جائیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے، اللہ کے عذاب اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کچھ اکٹھا کر لو۔ زندگی کے یہ لمحے غنیمت سمجھو اور اپنے خدا کی طرف لوٹ آؤ۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک
لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔